السلام علیکم جی، میرا نام سکندر عابد ہے۔ آج ہم جی جی ٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی جی ٹی اسٹینڈ فار گربر گارمنٹ ٹیکنالوجی۔ گربر اس بندے کا نام ہے جس نے یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے۔ گارمنٹ ٹیکنالوجی، گارمنٹ کے اندر جو جدت آئی ہے اس کے بنانے میں، اس کی کٹنگ میں، اس کی سٹیچنگ میں، اس کو گارمنٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اس سافٹ ویئر کا آئیکن ہے، اس کی شیپ اس طرح کی ہے۔ یہ اس کا مین بٹن ہے۔ مین بٹن کے اندر 5 سب بٹن ہیں، چھوٹے بٹن۔ پہلے بٹن پہ ہمارے پاس جو ٹول ہوں گے وہ ہیں ہمارے پاس پیٹرن پروسیسنگ، ڈیجیٹائزنگ پی ڈی ایس۔ پیٹرن پروسیسنگ مطلب پیٹرن کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہیں اس کو ہم پیٹرن پروسیسنگ کہیں گے۔ ڈیجیٹائز کا مطلب ہے کہ ہارڈ پیٹرن کو ہارڈ شیپ میں جو بھی آرٹیکل ہے اس کو سافٹ فارم میں لے کے آنا، اس سسٹم میں ٹرانسفر کرنا، جس کو آپ سکین کا آپشن کہتے ہیں کہ سکیننگ کرنا، اس سافٹ ویئر میں اس کو ڈیجیٹائز کہتے ہیں۔ ڈیجیٹائز کرنا مطلب کہ ہارڈ پیٹرن کو سافٹ پیٹرن میں لے کے آنا ڈیجیٹائزنگ کہلاتا ہے۔ پی ڈی ایس پیٹرن ڈیزائن سسٹم ہے۔ اسی طرح ہم پھر بٹن مین پریس کر کے دوسرے آرٹیکل کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے مارکر کریشن۔ مارکر کریشن کے لیے جتنے بھی ٹول ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ مارکر کریشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بلک کوانٹٹی میں جب کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کٹنگ سے پہلے ہم نے ایک ایسی لے کو تیار کرنا ہے، ایسی ڈرائنگ کو تیار کرنا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے جائے کہ کپڑے کی یوزیج کتنی ہے، کپڑا کتنا استعمال ہوگا، اس میں سے کنزمپشن کتنی آئے گی، اس کی ویسٹیج کتنی آئے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈیزائن کرنی ہے کہ کپڑا کتنا لگے گا، کتنے پیٹرن کٹنگ ہوں گے، کتنے ٹی شرٹس یا کتنے ٹراؤزر یا جو بھی آرٹیکل، جو بھی پیٹرن آپ نے کٹنگ کرنا ہے کپڑے کے اوپر، وہ کتنا کپڑا یوز ہوگا اور باقی کتنی ویسٹیج نکلے گی۔ اس کو ترتیب دینے کے لیے، اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم مارکر کریشن ٹول یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے پلاٹنگ اینڈ کٹنگ۔ پلاٹنگ کا مطلب ہے کہ پرنٹ نکالنا ہے۔ چھوٹے پرنٹر جو ہیں وہ پرنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو بڑے پلاٹر ہیں، بڑی مشین جو ہوتی ہے جس میں ہم جتنے سائز کا ڈرائنگ کو تیار کرتے ہیں، جتنے سائز کی اسی سائز کا وہ پرنٹ نکلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلاٹنگ۔ اسی طرح آگے لکھا ہے پلاٹنگ ہے یا کٹنگ۔ کٹنگ مطلب کہ آپ نے پرنٹ نہیں نکالنا، پلاٹ نہیں کرنا، تو ہم ڈائریکٹ مشین کو کمانڈ دے دیں گے، وہ کٹنگ شروع کر دے گی۔ جس طرح کہ سی این سی مشین جو ہے اس کو ڈرائنگ بنا کے ہم مشین کو دے دیتے ہیں، وہ کٹنگ شروع کر دیتی۔ اسی طرح گارمنٹ کی انڈسٹری میں بھی آٹو کٹر موجود ہیں جو کہ پیٹرن کو، مارکر کو بنانے کے بعد ہم بجائے اس کو پلاٹ کرنے کے مشین کو کمانڈ دیتے ہیں کہ جی کٹنگ شروع کر دیں۔ اب وہ جو کٹنگ کا عمل ہے وہ جو ٹول یوز ہوں گے وہ اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایکیو مارک ایکسپلورر۔ ایکیو مارک جس طرح کہ ہمارا اس دس پی سی کا یہ مائی کمپیوٹر ہے، اس کے اندر یہ ڈیوائس بنی ہوئی ہے، سی ڈرائیو ہے، ڈی ڈرائیو ہے، ای ڈرائیو ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اس سافٹ ویئر میں مائی کمپیوٹر جو ہے وہ ایکیو مارک ہے۔ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر جتنے بھی ٹول موجود ہوں گے وہ ایکیو مارک کی یوٹیلیٹیز ہیں۔ یہ ایکیو مارک مین ہے، وہ ہے جو کہ مائی کمپیوٹر ہے۔ جس طرح کہ یہ ہمارے پاس ہے سی ڈرائیو، مین پی سی یہ ہے، یہ سی ڈرائیو ہے۔ اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کے فولڈر آ جائیں گے۔ عام ہم سسٹم میں فولڈر کے نام سے اس کو بولتے ہیں، لیکن اس میں ہم اس کو سٹوریج ایریا کے نام سے بولیں گے۔ جتنے بھی فولڈر ہوں گے یہ سارے سٹوریج ایریا کے نام سے جانے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹوریج ایریا بنتا کیسے ہے، کیسے بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس کو رائٹ کلک کریں گے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ورژن میں بنانا ہے، 8 ورژن میں بنانا ہے یا 9 میں بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، 9 ورژن والا 8 میں اوپن نہیں ہوگا، 8 والا 9 میں اوپن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
ہم 9 ورژن بنائیں گے، کسی بھی نام سے ہم اس کا فولڈر تیار کر لیں گے. یہاں پہ میں لکھ دوں گا سکندر آباد. سکندر کے نام سے میں نے اس کو فولڈر کو بنا لیا. ٹھیک ہے جی، وہ سکندر کے نام سے فولڈر بن گیا. یہ ہے جی اسٹوریج ایریا سکندر. اس کو ہم نے ڈبل کلک کیا. ڈبل کلک کر کے ہم نے اس میں یہ جو بائی ڈیفالٹ ٹول ہے، وہی ٹول جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور ادھر، وہی اس میں سے کچھ ٹولز انہوں نے پکڑ کے ادھر بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کر دی. جب بھی آپ نے اسٹوریج ایریا بنانا ہے تو یہ ٹول بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس ہوں گے. اب اسی طرح اسٹوریج ایریا تو ہم نے بنا لیا، ایک فولڈر بنا لیا، وہ فولڈر خالی ہے ابھی. اس میں ہم نے کون سی فائل سیو کرنی ہے، فائل کیسے سیو کرنی ہے، فائل کی کیپیسٹی کیا ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ ہم ایک چیز بناتے ہیں جس کو رول ٹیبل کہہ لیں. رول ٹیبل سے مراد اصول کو ترتیب دینا. وہ کون سے اصول ہے کہ جس سائز میں ہم نے گارمنٹ کو بنانا ہے، جس سائز میں ہم نے پیٹرن کو ڈیزائن کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں رول ٹیبل. مثال کے طور پہ ایکسٹرا اسمال سے لے کے ڈبل ایکسل تک ہمارے پاس ایک سائز رینج ہے. اس سائز رینج کو، سائز رینج بیسیکلی ہے کیا؟ سائز رینج ہے کہ جیسا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، گارمنٹ اپنے لیے خریدتے ہیں، اس میں بعض کا چیزیں ایسے آ جاتی ہیں کہ جی وہ آپ کو یا تو کھلی ہوتی ہیں یا تنگ ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں یا بڑی ہوتی ہیں. اب وہ جو چھوٹی بڑی سے ہم کہتے ہیں جی کہ اس سے ایک نمبر بڑا دکھائیں، اس سے ایک نمبر سائز چھوٹا دکھائیں. وہ جو سائز کی سائز رینج ہے نا، کہ اس کی نمبرنگ کیا ہے، اسے ایک نمبر بڑا دے دیں یا ایک نمبر چھوٹا دے دیں، وہ جو نمبرنگ ہوگی اس کو ہم سائز رینج کہتے ہیں. سائز رینج کو ہم جس انداز میں ڈیزائن کریں گے، جس ترتیب سے لکھیں گے، اس کو ہم رول ٹیبل کہتے ہیں. یہ رول ٹیبل پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس رول ٹیبل آ گیا. یہ وہی آئیکن ہے، یہ والا یہ نیچے شو ہو رہا ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا. بہت سارے ٹول یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ہم یہاں سے نکالیں گے، کچھ ہم رائٹ کلک کر کے نیو پہ جا کے یہ نکالیں گے. تو یہاں پہ ہم جب اس رول ٹیبل کو نکالیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے کمنٹس میں ابھی چونکہ ہمیں نیا رول ٹیبل بنانا ہے، نیا فولڈر بنانا ہے، نئی ڈیزائننگ کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم جو رول ٹیبل بنائیں گے اس میں کمنٹس کچھ نہیں ہوگا. اس میں ہم سائز رینج کی ترتیب کو ڈیزائن کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے ہے سائز کا نام. سائز کے نام دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ کوڈنگ میں ہوگا، گنتی میں 1 2 3 نمبرنگ ہوگی، یا پھر وہ الفابیٹ ہوں گے جس کو آپ ABCD کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ ہم نے نومیرک اور الفا نومیرک بتانے ہیں کہ کون سی سائز رینج ہمارے پاس موجود ہے. میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں الفا نومیرک سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اب الفا نومیرک میں ہم نے بتا دیا. اب یہاں پہ جو نمبرنگ ہوگی وہ الفا نومیرک ہوگی. بیس سائز، بیس سائز میں کیا ہے کہ جو آپ نے آرٹیکل بنانا ہے وہ ہوگا آپ کا بیس سائز. اس کے بعد جو سائز رینج ہم ڈیزائن کریں گے، یعنی کہ اس کی نمبرنگ کریں گے کہ اصل گارمنٹ سے یا اصل سائز سے چھوٹے سائزز کس طرح بنانے ہیں یا اصل سائز سے بڑے سائزز کس طرح بنانے ہیں، اس کو ہم سائز رینج کہتے ہیں. تو یہاں پہ میں بیس سائز لکھ دیتا ہوں M، میڈیم سائز ہے میرا، میڈیم سائز M. اسمال لیس سائز، اب اسمال لیس سائز میں ہم کیا کریں گے؟ اسمال لیس سائز میں ہم جو بیس سائز ہمارا ہوگا اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ چھوٹا سائز کون سا ہے. اس سے مطلب کہ اس رینج میں سب سے چھوٹا سائز کون سا ہوگا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایکسٹرا اسمال. سب سے چھوٹا سائز جو بیس سائز سے چھوٹا ہے وہ ہے ایکسٹرا اسمال. ایکسٹرا اسمال میں یہ ہم نے اسمالسٹ سائز لکھ دیا. آگے اس نے پوچھا ہے جی کہ ہمارے پاس نیکسٹ سائز بریک یہ کیا ہے. نیکسٹ سائز بریک سے مراد کہ ایکسٹرا اسمال سب سے چھوٹا سائز تو ہم نے لکھ دیا، جو سائز رینج ہمارے پاس تھی اس میں سے ہم نے سب سے چھوٹا سائز
स्मॉलेस्ट में लिख दिया। उसके बाद जो तरतीब से साइज़ होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह के स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, या इसी तरह ऑनवर्ड जितने भी आपके पास साइज़ रेंज होंगी वो आपने लिख लेनी है। लिखने के बाद हम इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप कोई भी नाम देंगे, कस्टमर का नाम दे दें, उस आर्टिकल का कोड दे लें, या कोई भी ऐसी चीज़ आप देने के पाबंद हैं, या आप अपना नाम लिख लें, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 के नाम से। इस फोल्डर को मैंने सेव करना है। सेव का बटन प्रेस किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मेरा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे वो आइकन नज़र नहीं आ रहा, टूल नज़र नहीं आ रहा। इसको शो करने के लिए जिस तरह हम माई कंप्यूटर में जाकर राइट क्लिक रिफ़्रेश करते हैं, सिस्टम को रिफ़्रेश करने के लिए हम राइट क्लिक रिफ़्रेश का बटन प्रेस करते हैं। तो इसमें रिफ़्रेश करने का तरीकाकार ये है, पहला तो ये कि व्यू में जाके ये लिखा हुआ है रिफ़्रेश F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका टूल रिफ़्रेश हो जाएगा। ये जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे इस जगह पे एक आइकन आ जाएगा जो कि स्टोरेज एरिया का आइकन है। इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। पहला तरीका तो ये। दूसरा, अगर आपने इसको रिफ़्रेश करना है, आपको टूल का नहीं पता कि वो कहाँ पे पड़ा है या भूल गए, तो उसके लिए कोई भी कमांड पकड़ें, उसको ड्रैग करें तो छोड़ दें। ड्रैग मतलब उस आइकन को क्लिक करके पकड़े रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। जैसे ही क्लिक साइड पे करके माउस को छोड़ेंगे तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं इसके रिफ़्रेश करने के। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखना है हमने कि हमने आगे क्या करना है। सबसे पहले हमने एक्यू मार्क में जाके एक्यू मार्क को ओपन किया। ओपन करके हमने सबसे पहले जो है वो साइज़ रेंज रूल टेबल बनाया, स्टोरेज एरिया बनाया सबसे पहले। स्टोरेज एरिया के बाद हम उस स्टोरेज एरिया के अंदर गए और रूल टेबल को डिज़ाइन किया। रूल टेबल डिज़ाइन करके हमने देखना है कि अब हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि हम वो लेके चलेंगे। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यानी कि जो आइकन है इन आइकन्स के नाम है। यहाँ पे टाइप है कि आइकन किस टाइप का है। ये आइकन एनोटेशन के नाम पे ये लिखा हुआ है कि ये आइकन एनोटेशन की कमांड जब हम अप्लाई करेंगे उसके लिए ये होगा। ये ले लिमिट क्या है? ले लिमिट मैं ये सारे टूल्स की अलग अलग डिटेल आपको बता देता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल हमारे पास हैं उसमें सबसे पहला है एनोटेशन। एनोटेशन कहते हैं कि जब आपने कोई डिज़ाइन बना लिया, कोई डिज़ाइन बनाने के बाद, आर्टिकल बनाने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिटेल लिखनी है उसकी कि ये किस कस्टमर का है, ये किस कोड का है, ताकि इन फ्यूचर आपको वो दोबारा आर्टिकल ओपन करना पड़े, वो डिज़ाइन ओपन करना पड़े तो आपको पता हो कि ये फ़लाँ कस्टमर का था, फ़लाँ टाइम पे इस तरह की ये साइज़ के मुताबिक मैंने इसको डिज़ाइन किया था। वो उसके ऊपर जो राइटिंग होगी उसको हम कहते हैं एनोटेशन। इसके बाद दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकन है यहाँ पे है ले लिमिट। ले लिमिट से मुराद कि जब बल्क क्वांटिटी में आपने कपड़े को बिछाना है, कपड़े को बिछाने के बाद वो कपड़े के बिछाने का जो अमल होगा उसको हम कहते हैं ले लिमिट। या आम ज़ुबान में पल्ला बिछाना है कि जी कपड़े के पल्ले बिछा दें आप, तो हमने इसके ऊपर पैटर्न रख के कटिंग करनी है, बंडलिंग करनी है, उस अमल को हम ले लिमिट कहते हैं। कपड़े के बिछाने के अमल को ले लिमिट कहते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर इस तरह का है जिसमें हमने मार्कर को तैयार करना होता है। पी कटर है। पी कटर से मुराद कि इसमें कौन सा पॉइंट कटिंग वाला है, कौन सा पॉइंट ले वाला है, ले रूल है, मार्कर कहाँ पे प्लॉट होगी, ये सारी चीज़ें इसमें। पी नोच है कि नोच के जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे, उनका साइज़ कैसा होगा। यहाँ पे आगे पीस प्लॉट है कि कौन सी जगह पे पीस को प्लॉट करना है, उसकी कमांड कैसी होगी। उसके बाद यूज़र इन्वायरमेंट है। यूज़र इन्वायरमेंट आप इधर से निकाल लें, इसके बाहर के आइकन मौजूद हैं उसमें से निकाल लें, जैसा कि ये यूज़र इन्वायरमेंट है। दोनों तरफ हमारे पास टूल पड़े हैं। एक तो जो सॉफ्टवेयर का लोगो है, सॉफ्टवेयर का जो आइकन है उसके अंदर टूल मौजूद हैं, और उसके ओपन करने के बाद हमारे पास एक्यू मार्क में भी टूल वो मौजूद हैं। दोनों तरफ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो रूल टेबल अभी हमने ये बनाया है। मैंने इसका पहले आपको बता दिया था कि साइज़ रेंज को तरतीब किस तरह करना है,
وہ جس طریقے سے ہم کریں گے اس کو ہم رول ٹیبل کہتے ہیں۔ یوزر انوائرمنٹ کے آپ نے کون سے یونٹ میں پیٹرن کو ڈیزائن کرنا ہے، امپیریل سسٹم میں ڈیزائن کرنا ہے یا میٹرک سسٹم میں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹائپ کے بعد آ جاتا ہے سائز، اس کی فائل کی جو سائز ہے وہ کتنی ہے، کتنے کے بی کی ہے، کتنے ایم بی کی ہے، کتنے سائزز کی ہے۔ لاسٹ موڈیفیکیشن یہ کب بنا، کس طرح بنا، یوزر کون سا ہے اس کا، اور یہاں پہ کریٹڈ کہ کس تاریخ کو کس ٹائم پہ یہ فائنل ہوا۔ تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں سب سے پہلے مین ٹول پہ، مین ٹول پہ جا کے ہم اس میں پیٹرن ڈیزائن میں جائیں گے۔ فی الحال آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا ہے جی یہ آئیکن ہے گربر گارمنٹ ٹیکنالوجی یعنی کہ جی جی ٹی کا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے مین بٹن پریس کر کے یہ 5 سب بٹن پڑھے، ان کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں میں یہ لے کے گیا آپ کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پیٹرن پروسیسنگ ڈیجیٹائزنگ پی ڈی ایس، پھر ہے مارکر کریشن، پلاٹنگ اینڈ کٹنگ، ایکیو مارک ایکسپلورر، ڈاکومنٹس ابھی رہتے ہیں ہمارے۔ تو ابھی ہم نے یہ 5 ٹول پڑھے ہیں، تو 5 ٹول کے اندر اس کے بعد پھر ہم نے آج کے ٹاپک میں ایکیو مارک میں گئے، ایکیو مارک میں جا کے ہم نے سٹوریج ایریا پڑھا، سٹوریج ایریا کے بعد ہم نے وہ جو سٹوریج ایریا بنایا تھا جس کو آپ فولڈر عام زبان میں کہتے ہیں، اس فولڈر کو ہم نے اوپن کیا، اوپن کر کے پھر ہم نے اس میں وہ جو خالی سٹوریج ایریا تھا، خالی فولڈر تھا، اس میں ہم نے فائلیں ڈیزائن کرنی ہیں، فائلیں ترتیب سے رکھنی ہیں، اس میں کون سی فائل کب رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، کس طرح رکھنی ہے اور کتنی کیپیسٹی کی رکھنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اس کو ایک وے بتا دیا جس کو کہہ لے کہ رول ٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک کافی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔